بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اس ذات اقدس پر جو سراپا رحمت، سراپا شفقت اور کامل انسانیت کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، اہل بیت اور صحابہ کرام پر۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پہلے والی ویڈیو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6 ازواج مطہرات کا ذکر کر چکے ہیں۔ یہ ہمارا پارٹ نمبر 2 ہے، اور اس ویڈیو میں باقی 5 ازواج مطہرات کا ذکر کریں گے۔ نمبر 7، حضرت زینب بنت حجش۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا جاہلی رسم کا خاتمہ اور الہی حکم کی تکمیل۔ حضرت زینب بنت حجش نبی کریم کی چچا زاد بہن تھی۔ وہ نسب، شرافت اور وقار میں قریش کی ممتاز خواتین میں شامل تھی۔ ان کا پہلا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے ہوا، جو نبی کے منہ بولے بیٹے تھے۔ جاہلی عرب میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے جیسا ہی سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ اس کی متعلقہ سے نکاح بھی حرام تصور کیا جاتا تھا۔ یہ رسم اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف تھی، کیونکہ اس میں نسب کی حقیقت کو مسخ کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلط تصور کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا فیصلہ فرمایا، اور اس کے لیے عالمی مثال خود نبی کریم کی ذات کو بنایا گیا۔ حضرت زید اور حضرت زینب کا نباہ ممکن نہ رہا اور طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واضح حکم نازل فرمایا کہ نبی کریم حضرت زینب سے نکاح کریں، تاکہ یہ بات ہمیشہ کے لیے واضح ہو جائے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اور اس کی متعلقہ سے نکاح شرعاً جائز ہے۔ یہ نکاح خواہش یا ذاتی پسند کی بنیاد پر نہیں، بلکہ قرآن کے حکم سے ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود اس نکاح کا اعلان قرآن میں فرمایا، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی اور نکاح کے لیے نہیں آیا۔ حضرت زینب اس اعزاز پر فخر کیا کرتی تھیں کہ میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے۔ وہ نہایت عبادت گزار، صدقہ دینے والی اور تقوی والی خاتون تھیں۔ دن کو روزہ رکھتیں اور رات کو عبادت میں گزار دیتیں۔ ان کا نکاح ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اسلام غلط رسموں سے نہیں ڈرتا، حق کے لیے مشکل فیصلے بھی کیے جاتے ہیں۔ اللہ کا حکم سماجی دباؤ سے بلند ہے۔ نمبر 8، حضرت جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا۔ حضرت جویریہ بنو مصلتلق کے سردار حارث بن ابی زرار کی بیٹی تھی۔ غزوہ بنو مصلتلق کے بعد وہ قیدی بن کر آئیں۔ جاہلی معاشرے میں قیدی عورت کی حیثیت نہایت کمزور ہوتی تھی، مگر اسلام نے اسی کمزور حیثیت کو عزت میں بدل دیا۔ حضرت جویریہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور اپنی آزادی کے لیے مدد چاہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ان کو آزاد فرمایا، بلکہ ان سے نکاح بھی کر لیا۔ اس ایک نکاح کا نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ نے کہا، اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہیں، ہم انہیں غلام نہیں رکھ سکتے۔ یوں پورا قبیلہ آزاد ہو گیا۔ یہ تاریخ اسلام کا نہایت انگیز واقعہ ہے کہ ایک نکاح نے سینکڑوں انسانوں کو غلامی سے نجات دلائی۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کو اپنی قوم کے لیے حضرت جویریہ سے زیادہ بابرکت نہیں دیکھا۔ حضرت جویریہ عبادت گزار، ذکر الہی میں مشغول اور عاجزہ مزاج تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ذکر کا ایسا طریقہ سکھایا جو قیامت تک امت کے لیے باعث اجر بن گیا۔ ان کا نکاح یہ سکھاتا ہے کہ اسلام قیدیوں کو عزت دیتا ہے، رحم اور حکمت دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ عورت امن اور آزادی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ نمبر 9، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت ام حبیبہ کا اصل نام رملہ بنت ابو سفیان تھا، جو اسلام سے پہلے مکہ کی مشہور قبیلے بنو امیہ سے تعلق رکھتی تھی۔
ابتدائی اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے والد اور خاندان نے بعض افراد نے ان کے لیے ایمان کو قبول نہیں کیا اور وہ ہجرت کر کے حبشہ چلی گئیں تاکہ زندگی اور ایمان دونوں محفوظ رہیں۔ ہجرت کے دوران حضرت حبیبہ کا نکاح حضرت ابی سفیان کے بیٹے سے ہوا جو اسلام قبول نہ کر سکے اور شادی نہ چل سکی۔ اسلام کی راہ میں یہ صبر اور مشکلات ان کے ایمان کو مضبوط کر گیا۔ حضرت حبیبہ نے ہجرت کے بعد حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا اور یہ نکاح اس وقت ہوا جب وہ حبشہ میں تنہا اور مشکلات میں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کے ذریعے بیوہ اور ہجرت کرنے والی عورت کی حفاظت کی، اسلام میں عورت کو عزت اور مقام دیا، ایمان کو محفوظ رکھنے کی ہمت اور اہمیت کو اجاگر کیا۔ حضرت حبیبہ بعد میں یہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرات بنی بلکہ علم، صبر اور فقہ کی مثال بھی بنی۔ صحابہ اکثر ان سے دینی مسائل میں رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ نمبر 10، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت صفیہ کا تعلق یہودی قبیلے بنی نذیر سے تھا۔ غزوہ خیبر میں یہودی قیدی بنی اور ان کی زندگی خطرے میں تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انہیں معاف فرمایا بلکہ نکاح کا پیشکش بھی کی۔ اس نکاح کے ذریعے دشمنی ختم ہو گئی، قبیلے کے دل میں نرمی پیدا ہونے لگی اور اس کے بعد اسلام کی رحمت اور انصاف کا پیغام عام ہوا۔ حضرت صفیہ نہایت عبادت گزار، عاجزہ اور نیک خاتون تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گھر میں عزت و مقام دیا اور صحابہ کے لیے ایک روشن مثال بنایا۔ یہ نکاح ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دشمنی کو معافی اور محبت سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ نکاح معاشرتی اصلاح کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر تعلق حکمت اور رحمت سے بھرا ہوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نکاحوں کی حکمتیں کیا ہیں، اور سب سے آخری نکاح جو ہوا وہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی میں ہر نکاح ایک الہی مقصد، امت کی رہنمائی اور معاشرتی اصلاح کے لیے تھا۔ آخر میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا ذکر ضروری ہے کیونکہ ان کا نکاح خاندان اور امت کے لیے مکمل رحمت اور خیر کا ذریعہ بنا۔ حضرت میمونہ کا اصل نام ہند بنت ابو الحارث تھا۔ آپ کے نکاح کا وقت ایسے حالات میں ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ساتھ خاندانی سکون اور امت کے لیے اتحاد قائم کرنا بہت اہم تھا۔ حضرت میمونہ کے نکاح کے ذریعے خاندان میں سکون اور رحمت قائم ہوا، امت کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور قربت بڑھ گئی، اصلاح اور خواتین کی عزت و مقام کی تعلیم عام ہوئی۔ حضرت میمونہ کی خصوصیات: عبادت گزار اور صابر، اخلاق میں بلند مرتبہ، امت کی رہنمائی میں فعال کردار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کی حکمتیں کیا تھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کے نکاح میں چھپی حکمتیں یہ تھیں: نمبر 1، سماجی اصلاح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے ذریعے قبائل، دشمن قبیلوں اور خاندانوں کے درمیان تعلقات بہتر ہوئے۔ نمبر 2، بیویوں اور متحجہ خواتین کی حفاظت۔ کئی نکاح ایسے ہوئے جن کا مقصد بیوہ خواتین اور خاندان کے کمزور افراد کو سہارا دینا تھا، جیسے حضرت سلمہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہما۔ نمبر 3، امت کی رہنمائی اور تعلیم۔
حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کے نکاح کے ذریعے علم، فقہ اور قرآن کی حفاظت کی مثال قائم کی گئی۔ نمبر 4، ایمان اور اخلاق کا علمی مظاہرہ۔ نکاح میں ہر بیوی کے ساتھ انصاف، محبت اور ہمدردی کو علمی طور پر دیکھا گیا۔ نمبر 5، معاشرتی اصلاح اور اخلاقی اصول قائم کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح معاشرتی برائیوں اور جبر کے خلاف اصلاح کا ذریعہ بنے۔ نمبر 6، رحمت اور سکون کا گھر میں قائم۔ ہر نکاح گھر کے ماحول کو سکون، رحمت اور ایمان سے بھرنے کے لیے مکمل قائم کیا گیا تھا۔ ان تمام نکاحوں کا خلاصہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی صرف ذاتی سکون یا محبت کے لیے نہیں تھی، بلکہ ہر نکاح ایک حکمت الہی مقصد اور امت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ تھا۔ حضرت خدیجہ ایمان، ایمانداری اور سکون، حضرت سید ام حبیبہ صبر اور ہجرت، حضرت صفیہ دشمنی کو ختم کرنا اور انصاف، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ علم، فقہ اور قرآن مجید کی حفاظت، حضرت زینب بنت خزیمہ اور حضرت ام سلمہ خاندانی سکون، خدمت خلق اور اخلاق، حضرت میمونہ امت کی رہنمائی اور معاشرتی اصلاح۔ یہ زندگی امت کے لیے مکمل نمونہ اخلاق، محبت، انصاف، علم، صبر اور خاندانی سکون کی مثال ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیوز کے دونوں پارٹ اچھے لگے ہوں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہو۔ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو لازمی سے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچتا رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔